اس وقت اذان ہوئی ہے، آپ سب نے اذان سنی ہے. اذان کے بعد اس کا جواب دے کر، یعنی ساتھ ساتھ جیسے اللہ اکبر کا اللہ اکبر اور باقی سارے کلمات ایسے ہی سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے کر پھر جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. کتنا مبارک وقت ہے یہ. اس لیے جب آپ جیسے گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور ہم اپنی پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. حالانکہ اس وقت اگر ہم چپ کر جائیں، اذان سنیں، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد دعا کریں تو ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے. اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنی دنیا کے مسائل کے لیے کریں، اپنی آخرت کے لیے کریں. کتنا کچھ ہے مانگنے والا. ہم کتنی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں اور کتنا اچھا موقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. امام مناوی کہتے ہیں کہ جب مؤذن کسی بھی نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 2 وقت ایسے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا مانگنے والے کی دعا کم ہی رد کی جاتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے. جب اذان کا وقت ہو اور جب جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی ہو، اللہ کے راستے میں لوگ صف بنائے ہوئے ہو. اس وقت ماشاءاللہ آپ صفیں بھی بنائے ہوئے ہیں اور اذان بھی ہوئی ہے اور ایک نیک مبارک مجلس ہے. اللہ کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر فاقہ ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے آزمائشوں کی، یعنی کسی بھی طرح کی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو آسان کر سکتا ہے. اسی طرح اقامت کے بعد بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے، مثلاً جب آپ جیسے حرم میں گئے ہوں یا کسی مسجد میں ہوں اور نماز کھڑی ہو اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک تو اذان ہوتی ہے نا اور ایک نماز سے بالکل پہلے اقامت ہوتی، تو اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سہل بن سعد کی روایت میں جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت، یعنی عند حضور الصلاۃ، اور پھر ایک اور وقت جو ہے نا ظہر کی نماز سے پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. یاد رکھیے کہ جیسے رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، رات کا پچھلا پہر یعنی آدھی رات کے بعد جو، تو اسی طرح دن کا بھی آدھا دن جب گزر جاتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ وقت بھی بڑا مبارک ہوتا ہے. ہم رات کو نہیں جاگ سکتے لیکن دن کو تو جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں. عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور آپ فرماتے یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل صالح اللہ کے پاس پہنچ جائے. یعنی جس وقت دروازے کھلے تو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نیک عمل کرے تاکہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جائیں. کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ دروازے کھلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اعمال کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ عرش تک چیزیں جا پہنچتی ہیں. اسی طرح یہ تسبیح جو پڑھتے ہیں ہم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کے بارے میں آتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہ تسبیح پڑھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ ہے، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمہ کس نے پڑھا ہے، کون ہے یہ؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے یہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے.
آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس کی قبولیت کے لیے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کے بعد ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو آج کے بعد آپ بھی پلے باندھ لیں اور کبھی نہ چھوڑیں۔ چلے مل کے بھی کہلوا دیتی ہوں میں، آپ سب کہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا